अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉर्शी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉर्शी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त हिक पासे 9 मई जे जवाबदारनि, सहूलियतकारनि ऐं मनसूबा साज़नि जे हवाले सां क्लियर कट मैसेज ॾिनो वियो आहे त शफ़ाफ़ ट्रायल ज़रिए जवाबदारनि खे कानून जे कटेड़े में आंदो वञे, त ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था त उन ई अदलिया जे ज़रिए उन्हनि जूं जेके ज़मानतूं हिक ॿिए जे पुठियां मुख़्तलिफ़ केसनि में थी रहियूं आहिनि। इन मां इहो लॻे थो त एस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत जेकॾहिं हिक पेज ते आहे त अदलिया असांखे ॿिए पेज ते नज़र अचे थी। ॻाल्हि कंदासीं साइफ़र केस जे हवाले सां, जंहिंमें शाह महमूद कुरैशी ऐं बानी PTI जूं जेको साइफ़र केस में उन्हनि खे बरी कयो वियो आहे, उन्हनि जूं 10-10 साल जूं जेके सज़ाऊं आहिनि उहे पिणु कालदम करार ॾिनी वियूं आहिनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अॻूणे सदर आरिफ अलवी जे बयान जे हवाले सां, जंहिंमें उनजो चवणु आहे त पाकिस्तान में एहतसाब करणु मुमकिन ई कोन्हे। इन हवाले सां उनजो चवणु हो त हू हाणे थकिजी पियो आहे। मख़सूस सीटनि जो मामिलो पिणु हिन वक़्तु ॿुधणी हेठि हलंदड़ आहे, जंहिंजो फ़ैसिलो पिणु अञा न थी सघियो आहे। इन हवाले सां पिणु असां ॾिठोसीं त चीफ जस्टिस ऐं जस्टिस मुनीब जे विच में जेका सख़्त जुमिलनि जी ॾेवट थी आहे। छा चई सघिजे थो त अदलिया में अञा ताईं इन हवाले सां हिकिड़ो नरम गोशो मौजूदु आहे या हुकूमत अञा ताईं कंफ्यूजन जो शिकार आहे? इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार सिद्दीक साजिद ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि क्या हुकूमत की पिच इतनी कमजोर नजर आ रही है कि हुकूमत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है? क्लियर मैसेज आने के बावजूद अभी तक हम देख रहे हैं कि अदालती मामला हुकूमत के न हाथ में है न कंट्रोल में है। जी बिल्कुल। और जिस तरह ये साइफर का केस प्रोसिक्यूशन ने लड़ा है, इसमें मुकम्मल तौर पर इनकी नाकामी जो है वो नज़र आई है। इस पूरे केस के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जैसे जैसे इसकी समाअत हुई है, किसी एक मौके पर भी हमने ये नोट नहीं किया कि प्रोसिक्यूशन ने अपने मुकदमे के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर दिया हो। वो जो रूटीन के जुमले होते हैं, जो बातें हैं, वो सारी की सारी जो है वो कहते रहे। ज़ाहिर है अब अदालत ने जो सवालात पूछे थे, उन सवालों के आप जवाब नहीं देंगे तो फिर इसी किस्म का जो रिजल्ट था वो आना था। अदरवाइज ज़ाहिर है जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून पास हो चुका है, उसके तहत ये मुकदमा बना था, उसके तहत सजाएं जो थी वो सुनाई गई थी। और क्योंकि कोई भी हसास दस्तावेजात आप उसको पब्लिक करते हैं, पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, तो उसकी सजा का तयन था। लेकिन आपको वो जब वो जज साहबान कहते रहे कि साइफर की असल कापी जो है वो दिखा दें, वो दिखा देते तो शायद ये नौबत ना आती। बेशक वो इन कैमरा दिखा देते, लेकिन उन्होंने ना इन कैमरा की दरखास्त की, ना उन्होंने वो कापी दिखाई, जो कि एक बड़ा पॉइंट था। तो इससे नजर आता है कि हुकूमत की जो लीगल टीम थी वो मुकम्मल तौर पर इस सारे केस में जो थी वो कमजोर थी। और ये हुकूमत की, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की इस केस में जो है वो शिकस्त हुई है, नाकामी हुई है। बेशक अब वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको केस लड़ना चाहिए था और जो जो सवालात पूछे गए थे, जब आप उनके जवाबात नहीं देंगे तो ये सूरत तो फिर बननी थी। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि एक इस तरह से तो सियासी गैर यकीनी वाली सूरत हाल मजीद बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि जो अपोजिशन है इस वक्त, जो PTI है, वो इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक केस था और तमाम तर केसेस में वो आहिस्ता आहिस्ता बरी होते जाएंगे। खुद बानी PTI ने जिस तरह कमेंट किया है इस पर, तो आप नहीं समझते कि मुकाबले वाली जो पोजीशन है हुकूमत को खुद मजीद कमजोर तर करती जा रही है? हुकूमत को कमजोर करती नहीं जा रही, हुकूमत को कमजोर कर दिया गया है। यह हुकूमत कमजोर जो है वो हो चुकी है, डिफेंसिव पे चली गई है। और ये सिर्फ हुकूमत ही डिफेंसिव पे नहीं गई, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी डिफेंसिव पे चली गई है। इस मामले के ऊपर जो लाइन इख्तियार करनी चाहिए थी, वो लाइन जो है वो इख्तियार जो है वो नहीं की गई, सीधी सी बात है। और ये आपने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, अदम इस्तेहकाम वो अभी मौजूद है और अभी उस अदम इस्तेहकाम की वजह से इनको नुकसानात होंगे। और ये तो अभी जो 1-2 केसेस जिसमें हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इद्दत वाला केस है, अब तो यहाँ पर ये भी बातें की जा रही हैं कि ये जो केसेस हैं ये जो है वो भी उठ जाएंगे और बानी चेयरमैन जो है वो जदियाला जेल से बाहर होंगे। आज भी उसने गुफ्तगू की है अपने वकला के साथ, उसमें उसने कहा कि मेरे खिलाफ तमाम तर केसेस जो है वो गैर सियासी केसेस हैं और मैं इसमें जल्द जो है वो बाहर आ जाऊंगा। लेकिन बात वही बात है
کہ جب آپ کیسز کو تیاری کے ساتھ لڑیں گے نہیں, اپنا مقدمہ ہی صحیح انداز سے پیش نہیں کریں گے, تو جو مخالف فریق ہیں انہوں نے تو آپ کی کمزوریوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک حکومت, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ایک تنازع جو ہے وہ موجود ہے, کچھ اختلافات جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود عدالتیں جو ہے وہ آئین اور قانون کو اگر سامنے رکھتی ہیں تو اس میں آپ کو اپنا مقدمہ جو ہے وہ بہتر انداز سے پیش کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس تمام تر شواہد موجود ہیں تو تمام تر شواہد کو آپ جو ہے وہ بہتر انداز سے اگر پیش نہیں کرتے تو پھر اسی قسم کے فیصلے آتے ہیں, پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. حکومت اپنی تیاری شاید اس طرح سے نہیں کر سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو خدشات جو ابھی آپ نے بیان کیے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ریاستی ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, عدلیہ ہے, کیا 9 مئی کو ہضم کر لیا جائے گا؟ 9 مئی ہضم ہونے والی چیز تو ہے نہیں. ہاں, یہ آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے. 9 مئی کسی صورت ہضم نہیں ہوگا, یہ تو کلیئر کٹ بات ہے, کیونکہ اب وہی ایک مقدمہ ہے جس کے اوپر حکومت بھی کھیلے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس مقدمے کے اوپر زور لگائے گی. اس وجہ سے کہ اس 9 مئی کا جو کیس ہے اس میں شواہد بھی ہیں, اس میں ویڈیوز بھی ہیں, اس میں آڈیوز بھی ہیں, اس میں انکوائری رپورٹ بھی ہے. وہ تو اب حکومت کی لیگل ٹیم کو عدالت میں اپنا کیس جو ہے وہ پیش کرنا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کی عدالت ہے, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. یہ تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اب ان کو ثابت کرنی ہوں گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے, 9 مئی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں, ان تمام تر معاملات کو دیکھنے کے باوجود جو ایک عدالتی پروسیجر ہے وہ بہت زیادہ سستی کا شکار ہے. آپ نے خود دیکھ لیا کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, 9 مئی کے میں ملوث لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی, تحقیقات ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز طے ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوج کہہ لیں, اس کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے یا 9 مئی کے کیسز کے اوپر نہ تو کوئی سمجھوتا ہوگا اور 9 مئی والوں کو نہ ہی کسی قسم کی کوئی معافی دی جائے گی. ٹھیک. صدیق صاحب یہ بتائیے گا اس تمام تو صورتحال میں بینیفیشری کون ہے؟ پیپلز پارٹی کی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں جو کہ ابھی تک وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن سکی؟ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کے باوجود بھی سب سے بڑی بینیفیشری اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ خاموشی سے اپنی واردات ڈال رہے ہیں, اپنا کام نکال رہے ہیں. بلوچستان سندھ میں موجود ہیں, صدر ان کا ہے, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, 2 صوبوں کے گورنرز ان کے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں آپ کے سارے یا معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی ہی ہمیں نظر آتی ہے. بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سینئر صحافی طرز نگار صدیق ساجد सां गॾो हिन वक़्तु PTI जे केसनि जे हवाले सां जेका सूरत-हाल आहे उन में 9 मई जे जवाबदारनि, ज़िम्मेवारनि, सहूलियतकारनि जे हवाले सां जेको क्लियर कट मैसेज अवाम जे तरफ़ां बची चुको आहे त 9 मई खे कंहिं बि सूरत में हज़म नथो करे सघिजे. जेकॾहिं 9 मई जे जवाबदारनि खे कैफ़र किरदार ताईं कानून मूजिबि न पहुचायो वियो त ख़ुदा न ख़ास्ता क़ौम जे लाइ ॿियो 9 मई हिकिड़ो वॾो सान्हो थी सघे थो. इन हवाले सां जेका हुकूमत जी जेका लीगल टीम आहे या सैफर वारा जेके केस जा मामला आया उन मां इहो साबित थिए थो त हुकूमत जी लीगल टीम केस खे उन तरह फेस न करे सघी आहे ऐं हुकूमत इन मामले में अञा ताईं असांखे कमज़ोर पोज़ीशन में नज़र अचे थी. तोणे जो केतिरा ई केस आहिनि बानी PTI ते, को हिकिड़ो केस कोन्हे, पर उन बावजूद 9 मई खे साल गुज़री वञण खां पोइ बि अञा ताईं इहे मामला पेंडिंग में सुस्त रफ़्तारी जो शिकार आहिनि, जंहिंजे करे पिणु मुल्क में जेका गैर सियासी गैर यकीनी वारी सूरत-हाल आहे सियासी हवाले सां उहा असांखे वधंदे नज़र अचे थी. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं इन ई अदालती ऐं सियासी सूरत-हाल जे हवाले सां. इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर साफ़ी तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे. शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. वालेकुम. शाहीन साहब क्या कहिएगा सबसे पहले, अगर साइफर केसेस के हवाले से बात की जाए तो
بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو ان کیسز میں جن کو 10 سال سزا ملی تھی وہ ان کو نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا بلکہ ان کو بری بھی کر دیا گیا، کیا کہیے گا؟ دیکھیے سائفر ایک ہم سارے لوگوں نے جب وزیر اعظم تھے عمران خان اس وقت انہوں نے جی لہرایا اور جلسے میں لہرایا وزارت عظمیٰ کے دوران جو ایک اہم منصب ہے حکومت کے طور پہ، اور اس میں امریکہ کا نام بھی لے دیا بہانے سے، تو وہ پھر ایک حقائق تو ہیں، یا پھر وہ کہیں کہ وہ جھوٹ بولا تھا، وہ کاغذ تھا، وہ سائفر نہیں تھا، اور اگر سائفر تھا تو پھر یہ ٹیکنیکل معاملہ اور جو ہے نا یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کیسے لڑا گیا ہے، اور جو ہے ہمارے جو قانون کے وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ کہ ان کی ٹیم جتنی ہائپ کیسز کی بناتی ہے، کیا جو ہے استغاثہ اس کی اتنی تیاری کرتا ہے، یا وہاں ایویڈنسز پیش کرتا ہے، یا اس کا ایک سیریس جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھئی اگر وہاں پہ وہ کہیں گے کہ سائفر کہاں ہے تو اس کا کیا وہاں پہ شو کرنا ہے، اعتماد میں دے کے شو کرنا ہے، یا اس ٹیکنیکل بنیاد پہ کہ چونکہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہی نہیں ہے، اور اس میں پھر جب یہ پوچھا جائے کہ کس ملک سے تعلقات پہ اثر ہوا، کیا ہوا، تو جب آپ اس پہ کوئی کیٹیگوریکلی واضح بات ہی نہ کریں کہ بھئی امریکہ کو غلط فہمی ہوئی تھی اور پھر ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے پھر ان کو جو ہے ڈیمارش بھی کیا تھا، پھر بعد میں ہمیں انگیج بھی کرنا پڑا، تو جب ایک کیس کو کیس کے طور پہ نہیں لڑا جائے گا تو اس میں پھر جو ہے جوڈیشری کو الزام دھرنا، اور اس طرح دیکھیے عدالت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انہیں ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے فیصلے دینے ہوتے ہیں اور اس کے قانونی اور آئینی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر استغاثہ جو ہے کیس کی تیاری ہی نہ کرے اور ایک پرسیپشن جس طرح بنا ہوا ہے کہ جی غداری کی بات، اور انہوں نے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے لہرایا اور تعلقات، بھئی آپ اس کو کورٹ کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی ثابت بھی کریں گے، اور اگرچہ دیکھیے اتنا اوپن کیس تھا کہ جس میں وہ ہیں اعظم خان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، تو ساری غیر سنجیدگی ایک وزیر اعظم کی نظر آتی ہے، اور قوم کے ساتھ مذاق کرنا اور عالمی سطح پر جو ہے ہمارے لیے ایک اہم ملک کے مقابلے میں، اور پھر کہتے رہنا کہ انہوں نے جو ہے یہ ریجیم چینج کی ہے، اور بعد ازاں کہہ دینا کہ وہ تو جنرل باجوہ نے کی ہے، اور کبھی جو ہے زرداری صاحب پہ، اور کبھی محسن پہ، اور یہ نقوی پہ، چیف جی منسٹر جو تھے نگران، تو کبھی کسی پہ، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر کورٹ کے اندر کوئی پریزنٹ کرے تو پھر اچھی طرح اور کمپیٹنٹ لوگ شاہین کریں۔ صاحب، پھر یہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ بڑی بڑی باتیں آگے ٹی وی پر کرتے ہیں کہ بھئی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بالکل یہ تو ایک کلیئر کٹ ہے کہ 9 مئی کو ہضم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر پریکٹیکلی وہ اس حوالے سے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا نا، اگر آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے میری صدیق ساجد سے بھی بات ہوئی تھی، سینئر صحافی، حکومت نے اپنی تیاری اس حوالے سے کیا کی، کیوں نہیں کی؟ نہیں، میں نے ہم آپ کے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں جی کہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے، اور آج بھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، یا فارمیشن کمانڈر کا اجلاس جو ہے جس کے اندر بڑے سخت جو ہیں ریزالو اور اس کے آؤٹ کم جو ہیں ان کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح دہشت گردی کے ساتھ فوج جو ہے ڈیل کرتی ہے تو ڈیجیٹل دہشت گردی سے بھی اس طرح ڈیل کرے گی، لیکن کیا ان کی تیاری کیا ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک جو ہے اس معاملے کو کسی نے درخواست ہی نہیں دی تھی کہ وہاں پر سپریم کورٹ میں کہیں کہ بھئی آپ کون سی کورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، سول کا کرتے ہیں، ملٹری کا کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ایک جی اس میں حکومت کا انٹرسٹ نظر آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اعظم نذیر تارڑ ہی تھے جب 16 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت تھی، اور آج بھی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف کی حکومت اتنے کوئی مؤثر طریقے سے جو ہے ان معاملات کو جو ہے سوائے ٹی وی کانفرنس کے یا پریس کانفرنس کے جو ہے یا شام کو ان کا ایک نمائندہ بیٹھ جاتا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں، تو لیکن کوئی بھی کیس ہو 9 مئی سے زیادہ
संगीन केस जिसे कौम ने खुद बराह रास्त अपनी आंखों से देखा है, और उसके बारे में भी तर्ज अमल उनका ये है कि उन्होंने ना माजरत की थी, ना करते हैं, अभी भी वो बैन बात करते हैं। लेकिन एक फॉर्मेशन कमांडर के ऊपर सख्त बात आई तो नतीजतन इस तरह की बातें की पाबंदी लग जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कैसे पाबंदी आप लगा सकते हैं? आप सीधे साधे 9 मई के हंगामे और जलाओ घेराव और सारे जो है सरकारी इदारों पर हमले, और जिनके वीडियो भी मौजूद हैं, जिनमें चेहरे भी मौजूद हैं, वो लोग वजारत आला लेकर बैठे हुए हैं। तो किस तरह से आप जो है सियासी जमातों पे पाबंदी लगाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी के कराएंगे? ये प्रॉब्लम जो पैदा हुआ है, ये डे 1 से प्रॉब्लम चल रहा है कि जब प्रोजेक्ट इमरान खान आया था, उसके बाद जब उसको पैक करने की बात हुई थी तो वो भी डिवाइडेड पैक हो रहा था। देखिए ना, जब उनको पैक किया जा रहा था तो उसमें ये हुआ था तय कि अदम एतमाद की तहरीक से होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना इस्तीफे देकर और नए इंतखाबात से एग्री नहीं करती थी। तो जब वो अदम एतमाद हुआ तो उसके बाद उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की बकौल सुप्रीम कोर्ट के, कि आर्टिकल 5 का जिक्र करके और इसी साइफर का जिक्र करके कह दिया कि ये तो जो है गद्दारी और बगावत है, ये हुकूमत को गिराने की साजिश है ये। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ नहीं किया और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कुछ नहीं किया। कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि आइन की खिलाफ वर्जी है तो फिर रियासत उस वक्त कहाँ जाती है? शाहीन साहब, क्यों हुकूमत इतनी कंफ्यूजन का शिकार क्यों नजर आ रही है? या क्या हुकूमत के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है? एविडेंस सारे मौजूद है, फिर क्या बात है जो हुकूमत को बैकफिट होने पर मजबूर कर रही है? देखिए, शहबाज शरीफ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और उनको मुतमईन रखने के माहिर हैं। जब वजीर आजम नवाज शरीफ भी होते तो शाहीन साहब, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी तो यही मैसेज आया है ना कि नो कम्प्रोमाइज। डिवाइडेड है सबीना साहिबा। ओके जी, देखिए कि कमाल की बात है कि वजीर आजम जो हैं वो साइफर लहरा रहे हैं इमरान खान साहब, और फिर उसके बाद जो है वो अपने आर्मी चीफ को जो है मीर जाफर मीर सादिक कहते रहते हैं, और जब इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं तो जलसे करते रहते हैं, और उनके जलसों के अंदर अवामी रिस्पॉन्स में इजाफा होता जाता है। और जो आज जो है इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया है कि वो पहले से ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी उसी इस्टेब्लिशमेंट की आती है जो पहले नवाज शरीफ को लाती है, चाहे वो IGI बना के लाए, चाहे इनको जो है करप्शन के नाम पे लाए। और उसके बाद फिर इंटरनल इस दफा पहली फाइट हुई है कि जिसकी वजह से ये भी ओपनली वजीर आजम साहब जो आज भी हैं, जो 16 महीने पहले भी थे, और आर्मी की तरफ से भी ये बात की जाती है कि आर्मी में फूट डालने और बगावत पे उकसाने की कोशिश की गई, और जनरल आसिम को आर्मी चीफ बनाने के लिए भी साजिशें की गई। और हमने खुद देखा कि किस तरह जमान पार्क के बाहर जो है एक्स सर्विसमैन जो है सर्विंग, और उस वक़्त के जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में किस तरह जो है बदतहजीबी से उनको जो है चैलेंज कर रहे होते थे। तो उनके असरात तो होने थे, उससे ये पता चलता था कि यकजा नहीं है ये इदारा, लिहाजा बर वक्त इकदाम नहीं किए गए कि भाई ये हमारे इदारों पर हमलावर हुए हैं। तो फिर उसका हल इस तरह ढूंढा गया कि PTI को ख़त्म कर देते हैं, और जो PTI को ख़त्म करने का हरबा था, तो जिस तरह वो नवाज शरीफ की लीडरशिप बनाते हैं, थर्ड फोर्स बनाने के लिए फिर इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू किया, वो सारा कुछ नाकामी से दो चार हुआ और होता है हमेशा। तो क्योंकि सियासत नहीं कर सकती है ये इस्टेब्लिशमेंट, तो वो ना तो PTI पार्लियामेंटेरियन कामयाब हुई कि वो खुद हार गए, खटक साहब, परवेज खटक साहब, और यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब हार गए। तो ये सारा कुछ जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया, और इस्टेब्लिशमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि जितने मुल्क के मुश्किल हालात हैं वो आगे भी अगर पाबंदी लगाने का सोचते हैं या वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है अदालतें जो है एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ रद्द अमल के तौर पे सामने आ चुकी हैं, सूरत हाल उतनी ही मुश्किल हो चुकी है। और जिस तरह गुज़िश्ता रोज साइफर के केस में हुआ है, उसमें तो फिर उनका मुरैल और बढ़ गया है। मैं तो ये समझता हूँ कि इन इकदामात की वजह से
عمران خان پروجیکٹ کو پیک اتنے عجیب و غریب انداز سے کیا گیا کہ عمران خان کو ایک جو پاپولسٹ پالیٹکس جو منتج ہوتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے فاشسٹ ون مین شو پالیٹکس کا، اس پالیٹکس کو مزید مضبوط کر دیا ہے. اور چونکہ نون لیگ جو ہے وہ ویل ڈیل کرتی ہے، مطلب پہلے انہوں نے نواز شریف کو واپس لے آئے، اس دفعہ پھر جو حکومت لے لی ہے وہ بھی بالکل کسی پاؤں پہ نہیں کھڑی، اگرچہ پیپلز پارٹی کو اب قریب آ گیا ہے بجٹ کا معاملہ. یہ اختلافات اور یہ تضادات جو ہیں اب کھل کر سامنے آنے والے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی سے مہنگائی کا دوبارہ ایک زور اٹھے گا، ڈالر کا جو ہے ریٹ اس کے اوپر امپیکٹ آنے کے امکانات جو ہیں ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں. تو سارے صورتحال میں جب صوبوں کو اس طرح کی گرانٹس اور جو ہیں ترقیاتی فنڈ نہیں ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تضادات جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے کہ حکومت میں بھی نہیں آئے اور وزارت عظمیٰ کے مزے جو ہیں وہ نون لیگ کو دلواتے رہیں، یا وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز شریف کرتی رہیں. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ 3-4 مہینے تو گزر گیا ہے، لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بجٹ کے دنوں میں اور بجٹ کے قرب و جوار میں جا کے صورتحال جو ہے نا وہ واضح شکل لے گی، چونکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت جو ہے پروجیکٹ عمران کو بند کرنے میں، پیک کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ابھی کیسز ایک نہیں، ظاہر 180 زیادہ کیسز ہیں، یہ سیفر والا کیس ہے، عدت والا کیس ہے، دوسرے معاملات ہیں، اس میں مخصوص سیٹوں والا جو کیس ہے وہ بھی ہمیں تاریخ میں تاریخ والی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیے اس میں بھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو بندیال کورٹس کے دور میں اعلیٰ سپریم کورٹ جو ہے اور دیگر عدالتیں ڈیوائیڈڈ تھیں. آج بھی نظر آتا ہے کہ نقطۂ نظر کا فرق ہے کہ کچھ جج حضرات جو ہیں، جس طرح جسٹس منیب ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے آج بھی پی ٹی آئی کا ذکر کیا کہ ان کو شکایت تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، جس پر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیس نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد، اور انہوں نے پھر تنقید کی کہ وہ اپنے دور میں تو عوام کو جو ہے کچھ خاص دے نہیں سکے. تو آج بھی جو ہے جوڈیشری ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، چونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بلے کے نشان کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسے انڈورس کیا گیا تھا. تو اب ڈیوائیڈڈ ہے، اور جس طرح جو ہے جسٹس شاہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پرپورشنیٹ شیئر بنتا تھا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اس سے زیادہ کہ وہ حقدار نہیں ہیں، تو وہ ان کو نہیں دیے جا سکتی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی. تو وہ کیس بھی جو ہے اسی طرح چل رہا ہے کہ اس کی بھی سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آج بھی اس کا لب لباد یہ تھا کہ جو پرے کر رہے تھے فیصل صدیقی جو ہے سنی اتحاد کی طرف سے، تو ان کی پلی یہ تھی کہ کریٹیو انٹرپریٹیشن کریں آئین کی. تو اس پر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف تھا کہ جو کریٹیو جو ہے انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں کہاں اجازت دیتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں فیصلے کرنے کہ بھئی حق کس کا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئین ہمیں اگر یہ کہتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے الیکشن نہ لڑا ہو تو انہیں ہم مخصوص نشستیں کیسے دے سکتے ہیں. دوسری پلی اس کے اوپر یہ لی جاتی ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے فہرست دے رکھی تھی وہ کس طرح سے جو ہیں اپنے کوٹے سے زیادہ، پروپورشن سے زیادہ، تناسب سے زیادہ کس طرح سیٹیں لے سکتی ہیں. تو بہرحال بحرانی کیفیت ہے کہ وہ سیٹیں جو ابھی بھی سینٹ مکمل نہیں ہیں، ان سے جو ہے سیٹوں کا فیصلہ بھی ہونا ابھی جو ہے عید کے بعد جو ہے 24 تاریخ تک چلا گیا ہے. تو معاملات کوئی کسی طرف بہتری کے نہیں ہیں. تو جو ہے شہباز شریف شاہین صاحب معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ایک طرف وزیر اعظم ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، چائنا کا دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے کہ خود حکومت کے لیے سیاسی مشکلات تو کم نہیں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے سیاسی طور پہ ناپختگی کا ثبوت دے رہی ہے حکومت، اور وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. وہ کسی بھی چیز کے اندر
چاہے وہ اگر ہم ان کیسز کے حوالے سے وزارت قانون کہیں یا کوئی اور ادارے کہیں، SIFC کے ذریعے اکنامک ریہیبلیٹیشن اور اقتصادی بحالی کا ایجنڈا اور جو ہے فارن انویسٹمنٹ مانگنے کا کام تو جو ہے خود کہہ چکے ہیں شہباز شریف پچھلے 16 ماہ کے دور میں کہ یہ ویژن جو ہے، یہ بالکل کوٹ ان کوٹ میں الفاظ ان کے جو ہیں کوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ آرمی چیف سید نصیر صاحب کا، عاصم منیر صاحب کا ہے، اور یہ تو ویژن جب ان کے آرمی کے ویژن پر جو ہے ایک سیاسی رہنما وفاقی پارلیمانی نظام میں کام کر رہے ہیں، اور پارٹی کی بھی آپ کو صورتحال کا پتہ ہے کہ ان پہ خود جو ہے انہیں صدارت سے مسلم لیگ کی کیوں ہٹایا گیا، نواز شریف صاحب اب صدارت میں آئے ہیں تو ان کا سگنلز کا، ان میسیجنگ کا کیا تاثر ہے، جبکہ پولیٹیکلی تو وہ انگیج کرنے میں ناکام ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کر سکے، چونکہ سوائے اس کے کہ جی ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیں گے چونکہ وہ وزیر خزانہ نہیں بنا سکے، اور پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ 15 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول ختم ہوگا، کم ہوگا، اور جو ہے رات کو وزارت خزانہ جو ہے 4 روپے جو ہے کی سمری منظور کرتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے امبیرسمنٹ ہو رہے ہیں خود اپنی حکومت کے ہاتھوں، عدالتوں کے ہاتھوں، اپوزیشن کے ہاتھوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر پنجاب میں رہے ہیں، وہ جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈوئر ہیں، لیکن پالیٹکس ان کا کھیل نہیں ہے شہباز شریف کا، اور لہذا پولیٹیکلی نہ انگیج کر پائے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ IMF جب یہ کہتی ہے شاہین صاحب، وہ آپ پنجاب کے حوالے سے آپ نے ان کی تعریف کی اور سیاسی حوالے سے جو آپ نے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے سارے جو فیصلے ہیں یا ڈیسیشنز ہیں وہ جنہوں نے اب پارٹی کی صدارت سنبھالی ہے ان کے پیچھے وہ بھی ان کا بھی ہاتھ ہے؟ نہیں، ان کا ہاتھ جو ہے نا، میرا تو نقطہ نظر سچی بات ہے جو مجھے اس پہ دیانتداری سے قائم رہنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جس طرح انہوں نے سی پیک کے بھی بہت بڑے فنڈ جو ہیں پنجاب میں لگائے گئے، جبکہ سی پیک کی فلسفی کچھ اور تھی، اور یہ جو اورنج ٹرین اور اس طرح کے یہ جو ہیں شو آف کے یا ایگزیبٹ کے جو انویسٹمنٹ ہیں، کیا ہمارے قرضے ہیں اور ڈیٹ سروسنگ قرضوں کے سود کی ادائیگی کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں آتے کہ اگر ہم پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی تقاریر سن لیں تو سیالکوٹ میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اب آیا ہوں آپ کے پاس تو مجھے موٹر وے پہ مزہ نہیں آیا، میں اسے دوبارہ بنواؤں گا، تو یعنی جو قوم کو کوئی جو ہے 1 کروڑ نوکریوں کا کہتا ہے، کوئی 50 لاکھ مکانوں کا کہتا ہے، کوئی موٹر وے کو توڑ کے دوبارہ نہیں عالی شان موٹر وے بنا کے اورنج ٹرین، گرین ٹرین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ڈیٹ سروسنگ کے لیے، قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اب جو ہیں اخراجات کی کٹوتی کے معاملات چل رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی میچور سیاست کی جا رہی ہے یا امیچور سیاست کی جا رہی ہے۔ اب پاور کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندھیرا کم کر دیا، تو اس کے اندر انفراسٹرکچر نہیں بنا ہوا، وہ چوری ہو جاتا ہے، وہ لائن لاسز ہیں، وہ پیسے پورے نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے جو ہے نقصانات جو ہیں IPP کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا سلوشن کیا ہے؟ کون سی پالیسی پہ چلیں گے؟ اب PIA کا جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی PIA کی پرائیویٹائزیشن کریں گے، تو PIA کے اندر بھی جو ہے ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یورپ کا روٹ تو آپ کو ملا نہیں ہے، تو اس طرح کی سامنے باتیں ساری موجود ہیں کہ اس میں کس طرح PIA میں کوئی اچھی آپ کوئی کامیابی یا بریک تھرو لے سکیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح۔ دوسری طرف اپوزیشن دیکھ لیجئے، عمران خان جو ہیں کسی سطح پہ اپنی ذات سے باہر نکل کر کوئی بھی قومی سطح پہ یا عوامی سطح پہ 25 کروڑ لوگوں کے دکھڑوں کے حوالے سے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی میں اتنی جو ہے اٹ از اے فیٹ ایگو آف عمران خان کہ، اور پھر ان کی پارٹی میں کلٹ فالوئنگ ہے کہ وہ روزانہ بیک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں، تو کوئی بھی نظریاتی آدمی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اچھے وکلا جن کا ہم سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے ویل ریڈ لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے کہ ایسی بات نہیں کرتے، اختلافی رائے دینے کی جرت نہیں رکھتے ہیں، تو اس سارے دیوالیہ پن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی، نظریاتی اور اصولی پالیٹکس کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پاور پالیٹکس کی جو موجودہ شیپ ہے
وہ ایک کھینچا تانی کی شیپ ہے جس کے اندر نہ تو دیکھیے ان کو یہ فکر ہے پی ٹی آئی کے بانی صاحب جو ہیں کہ وہ کوئی ماشاء اللہ لگ جائے گا، بالکل یہ کہ اسٹیبلشمنٹ خود اتنی ویک اور ڈیوائیڈڈ ہے اور عالمی تناظر میں اور قرضے آئی ایم ایف سے لینے میں، تو جب انہیں یہ پتا ہے کہ انہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ وہ جیل میں ہیں، تو لہٰذا وہ ہر پتہ کھیل رہے ہیں، ہر چیز کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ہر چیز کو، چاہے وہ گنڈا پور ہیں، وہ روزانہ جو ہے مرکز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں جب پھر آؤں گا تو جو ہے دما دم مسکل اندر ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے کوئی ریٹ نہیں بن سکتی. اسی طرح مہنگائیاں ہیں، اس طرح جو ہیں لوگوں بے وسیلہ لوگوں کو جو ہے کب تک آپ دکھاتے رہیں گے فگر اینڈ ڈیٹا اعداد و شمار کے کھیل میں کہ یہ چیز اتنی کم ہو گئی ہے، یہ اتنی سستی ہو گئی ہے. لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہے اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ نے جتنا قرضہ ادائیگی کرنی ہے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، بہت بڑا کویسچن مارک. بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی ہمیں تجزیہ دیا پروگرام کا. ناظرین اجو کے پروگرام جو وقت پڑھنے تے پنجی پجانی تے پہتو، ایندر پروگرام تے نیندو اجازت. اللہ واہی.